کا ترجمہ چل رہا تھا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگاروں کے لیے ایک ایسی سواری بھیجی جو عجیب و غریب سواری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت دور جا پڑے تھے اور اس مایوسی کے قریب پہنچے جس کے سبب مساجد میں جانا اور نیک اعمال کرنا بھی چھوڑ دیا. جب مساجد میں جانا چھوڑ دیا تو نیک اعمال اور چھوٹ گئے، اور نیک اعمال جتنے چھوٹتے ہیں آدمی اتنے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو شیطان نے انہیں اللہ سے مایوس کر کے غفلت میں دور پھینک دیا. اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میری مغفرت کیسے ہوگی، لیکن وہ اگر توبہ کی سواری میں بیٹھ جائیں تو ایک لمحے میں ان کی دوری حضوری سے تبدیل ہو جائے گی اور وہ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے. اگر آدمی کرنا چاہے سچی توبہ کرے، اللہ کا محبوب بن جائے. مولانا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکبست تاس فلک سازد بیک لہجہ سے پس. توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں زمین سے آسمان تک پہنچتی. بندہ دور تھا آسمان پہ پہنچ گیا، اس مراد توبہ جیسی اس نے کی توبہ آسمان پہ گئی اور وہ اللہ کا محبوب ہوا. تو اس لیے جس کو محبوب ہونا سچی توبہ کر لے، یہ پہلے سے گمان اور بدگمانی چھوڑ دے کہ پھر گناہ ہوگا تو گناہ ہوگا پھر توبہ کر لیں گے. لیکن جو مستقل گناہ ہو رہے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. اسی کی ہمت اکثر لوگ نہیں کر پاتے، داڑھی کٹانے میں اور پائچہ لٹکانے میں، شادی بیاہوں میں، خرافات میں ان کو مزہ آتا ہے، اس لیے وہ توبہ نہیں کرتے کہ ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں گے تو توبہ کر لیں گے تو ہم یہ گناہ کے مزے کیسے لیں گے. افسوس کی بات ہے کہ گناہ کے مزے لے رہے ہیں، کاش کہ اللہ کے قرب کا مزہ لیتے. اللہ کے قرب میں ایک مزہ ہے جو گناہوں کے چھوڑنے سے ملتا ہے. اب کوئی کہے کہ بھئی تو تم کو نوکری پہ لگا دوں، بے روزگار ہو، وہ کہے نہیں بھائی مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے، لیٹا رہتا ہوں، کھانا تو پھر بھی مل رہا ہے. تو لیکن ہر آدمی کہے گا عزت کی روٹی وہ ہے، عزت کی روزی روٹی جو آدمی کما کے کھائے. ایسے گھر والے کھلا تو رہے ہیں لیکن تانا بھی دیں گے. تو یہ اسی طرح کی زندگی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اسی کے عذاب تو نہیں دیتے، لیکن ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں زندگی گزار رہا ہے. تو ہر آدمی کہتا ہے ہاں بھائی نوکری میں کروں گا، اور اس وجہ سے بھی کوئی نوکری ایسا نہیں کرتا کہ نہ کرے کہ پھر چھوٹ جائے گی، پھر کیا ہوگا، پھر چھوٹ جائے گی پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کوئی دے دے گا. ٹھیک ہے چند دن آدمی بیٹھا رہے گا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوسری نوکری دے دیں گے. اسی طرح اگر توبہ ٹوٹ جائے گی دوبارہ ہم توبہ کر لیں گے. تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معافی کا سرکاری مضمون اس میں نازل فرمایا ہے. یہ بتائیے کہ اگر کسی مجرم کو بادشاہ وقت یا وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ اس قسم کا مضمون معافی نامہ لکھ کر دے دو تو ہم معاف کر دیں گے، تو اس میں کیا شبہ ہوگا. پھر سلطان السلاطین احکم الحاکمین معافی کا جو مضمون خود نازل فرمائیں اس کی مقبولیت میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شانو جس کو حساب لینا ہے وہ معافی کا مضمون نازل کر رہے ہیں کہ کہو واعف عنا، یا اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، ہم نے گناہ کر لیا ہے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اور واغفر لنا ہم کو بخش دیجئے، وارحمنا اور ہم پر رحمت نازل فرما دیجئے. انت مولانا، آپ تو ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، ہم آپ سے معافی نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. واعف عنا کے کیا معنی ہیں؟ مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں ہے واعف عنا کے معنی ہے امحو آثار ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو اور گواہوں کو بھی مٹا دیجئے. کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو 4 گواہ اس کے تیار ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جس زمین پر گناہ کرتا ہے، نمبر 1 جس زمین پر گناہ کرتا ہے وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ اس دن تحدث بیان کرے گی اپنی خبریں زمین کہ اس نے فلاں نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں نے یہ گناہ، سب ریکارڈ پہ ہے. یہ مت سمجھے اتنا کیسے ہوگا، کتنا بڑا بڑا ڈیٹا چھوٹے سے لیپ ٹاپ میں آ جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے. پھر اس کو اور کہیں اور محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے.
اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ سب نظائر اور مثالیں ہمارے لیے دلیل ہیں کہ جب ہمارے چھوٹے سے ذہن اتنی بڑی چیزوں کو ہمارے کمپیوٹر محفوظ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھنا اور یہ سب محفوظ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ تو سب سے پہلا گواہ کیا ہے؟ زمین گواہی دے گی اس دن قیامت کے دن۔ دوسری گواہی خود اپنے اعضاء کی ہوگی، جس عضو سے گناہ کیا وہ عضو ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سورہ یاسین میں ہے یہ۔ اللہ تعالی قیامت کے دن منہ کو سیل کر دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ہاتھ پیر بولیں گے، ہونٹ کہیں گے کہ ہم نے حرام بوسے لیے، کان کہیں گے کہ ہم نے گانے سنے، آنکھیں کہیں گی ہم نے دوسروں کی ماؤں بہنوں کو ہم نے خوب دیکھا۔ اس طرح سب اعضاء بولیں گے۔ کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ابا مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ اگر اسے کہا جائے کہ تمہارے خاندان والوں کے سامنے تمہارے گناہ یہ بتائے جائیں گے تو کہے گا یا اللہ آپ مجھے دوزخ میں ڈال دیجئے لیکن مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ لہٰذا یہاں آدمی سچی توبہ کر لے تو سچی توبہ کرنے سے سارے گناہ، سارے گواہ بھی بھول جائیں گے۔ ابھی آگے بات آ رہی ہے۔ تو دوسرا گواہ کیا ہے؟ ہمارے اعضاء خود جن سے ہم گناہ کرتے ہیں، بیجا تھپڑ مارا کسی کو، جیب کترا جو جیب کترتا ہے اس کا ہاتھ گواہی دے گا، پیر سے آدمی ادھر ادھر اول فول جگہوں پہ جاتا ہے، گندی جگہوں پر، مسجد میں نہیں آتا، پیر اس کی گواہی دیں گے۔ تیسرے گواہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین یہ دونوں فرشتے دائیں بائیں تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، یعنی لکھتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی گواہی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہی 30ویں پارے میں ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ تکویر میں کے اندر یہ آیت ہے کہ جس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، اس میں بھی لکھا ہوگا۔ فرشتے الگ، زمین الگ گواہی دے گی، ہاتھ پیر الگ، ہر جگہ کی گواہی۔ کیونکہ بعض آدمی کہ ارے کہاں ہے آپ، ایسی پکڑنا، سزا دینا ہے تو ایسی دے لیجیے اللہ، یہ ہر جگہ سے اس کو پھر دکھایا جائے جو ایسا کرے گا۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے بندے، یا اللہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا۔ اور جو اس طرح جیسے آدمی قصور نہ مانے جو بچہ، اس کی زیادہ پٹائی ہوتی ہے، اور جو کہے بس مجھ سے ہو گیا آپ معاف کر دیں تو اس کے ساتھ نرمی ہو سکتی ہے، لیکن اگر قانون پہ معاملہ ہوا تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ 4 گواہ فوراً بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعف عنا، کہو تو میں تمہارے گواہوں کی گواہی کو مٹا دوں گا، میں تمہارے، اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے، پھر وہ یاد نہیں رہے گا پھر ان کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اذا تاب العبد انسى الله الحفاظۃ ذنوبہ، کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اس کے گناہ کو خود بھلا دیں گے اور ان کی یادداشت کی ریل صاف کر دے گا، اور فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس شخص نے کیا گناہ کیے تھے۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ، اور اس کے ہاتھ پیر سے بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو گواہ بنا رہے ہیں وہی جب ہم سچی توبہ کر لیں گے وہ بھلا دیں گے، اور جو گناہ ہوا ہے اس کی ریل اللہ تعالیٰ صاف فرما دیں گے۔ اور وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور جس زمین پر گناہ ہوا ہے اس زمین کی ریل بھی صاف کر دیں گے، حتیٰ کہ یلقى اللہ وَلَيْسَهُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ ذَنبٌ بِذَنبٍ، یہاں تک کہ وہ بندہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں رہے گی۔ اگر ہمیں یہ چاہیے تو ہم سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف بھی کر دیں گے، گواہوں کی گواہی کو بھی بھلا دیں گے۔ یہ سب حدیث شریف سے یہ چیز پیش کی جا رہی ہے، لہذا اس کو کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اکثر حضرت تقی محمد فرماتے شیطان یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں تو توبہ نہیں کروں گا، ابھی تھوڑا اور وقت گزر جائے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی بڑھاپا شروع ہوا ہے، بس اسی کرتے کرتے اتنا بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے کہ اس کے پھر آخری وقت آ جاتا ہے اور وہ توبہ اس وقت بھی اگر نہ کر پائے تو کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے جتنا ہو گیا اس میں توبہ کر لے، پھر ہو جائے گا، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے روتے رہیں گے۔ بندے کا کام روتے رہنا ہے اور توبہ کرنا ہے۔ اللہ سچے دل سے جو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوبین میں شامل فرمائے۔ الحمد